بیماری ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے نا, ہم سب سے پہلے دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں کہ میری دنیا کتنی چھوٹ رہی ہے اس سے, اینڈ دیٹ کازز اس لاٹ آف ٹینشن اینڈ پریشانی. ہم نے یہ بھی کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ اگر مجھے دنیا ملتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اللہ مجھ سے راضی ہے, اور دنیا مجھ سے چھین رہی ہے تو اس کا مطلب شاید اللہ مجھ سے راضی نہیں. جبکہ یہ اس کا کانسیپٹ ہے یہ. ایون قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بلکہ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً, ہم تمہیں آزمائیں گے خیر سے اور شر سے, تمہیں دے کے بھی آزمائیں گے اور لے کے بھی آزمائیں گے. اور اکثر لوگ دینے والے آزمائش میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی جب اللہ نے کچھ چھین لیا تو اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں. اور حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُصِب مِنْهُ اَوْ یُصَب مِنْهُ, اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں نا اس کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, اور سب سے زیادہ ان کو ہی ٹیسٹ میں ڈالا. کس قسم کے ٹیسٹ ہیں ان کے؟ اور اتنے آزمائشیں. وہ ابراہیم الذی وفا, ابراہیم کو جب بھی ہم نے آزمایا اس نے وفاداری کی. سو حدیث میں آتا ہے اشد بلاء علی الانبیاء, سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آئی ہیں. سو جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آزمایا, اپنے سب سے پیارے کو, ایک ہی سال میں ان کی بیوی بھی لے لی اور چچا بھی لے لیے, مکہ والوں نے نکالا. اس کے بعد شیب ابی طالب میں ان کو چمڑے کھانے پڑے, گھاس کھانے پڑے. یار 5 بچوں کے جنازے, 5 بچوں بیٹوں کے جنازے, یعنی بیٹیوں کی بھی جنازے, ام کلثوم اور رقیہ کا جنازہ, ٹھیک ہے. اور بدر کے جس دن فتح ہوئی اس دن ام کلثوم کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں اٹس اے گریٹ ڈے آف ہیپینس اینڈ سورو ایز ویل. یعنی پھر آپ کے دانت شہید ہوئے, پھر آپ کے حمزہ چلے گئے, آپ کے مصعب بن عمیر چلے گئے, آپ کی اولاد جا رہی ہے, آپ کو منافقین بغاوت کر رہے ہیں, کچھ منافقین اندر ہیں جو ایکسکیوزز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ تمہارے مال خرچ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ لوگ چھوڑ چلے جائیں گے, اور احزاب آ رہے ہیں آپ پہ اٹیک کرنے کے لیے, اور آپ جو ہے نا خندق کھود رہے ہیں اور پیٹ پہ 2 پتھر ہیں. یا اللہ اتنی مشکلات, لیکن کیا اللہ تعالیٰ اللہ کی سے نفرت کرتے والے اعوذ باللہ. اگر ہم یہ کانسیپٹ سمجھ لیں نا کہ اللہ تعالیٰ, یار ایک وہ ویڈیو پلے کریں ذرا. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ جو بچی جا رہی ہے, یہ جو بچی گرتی ہے, اس کا گرنا اللہ تعالیٰ نے کتنا خیر کا باعث لکھا ہوا ہے. اس ویڈیو میں وہ بچی جا رہی ہے, وہ اس کو ٹھوٹ لگتا ہے اور وہ گرتی ہے, اور اچانک سے ایک شخص جو غافل ہے تیز گاڑی چلاتا ہے اور اس کے اوپر سے گزرتا ہے, مگر ٹائر ٹچ نہیں کرتے اس کو, اور وہ اٹھ کے دوبارہ چلنے شروع ہو جاتی ہے. امیجن اگر یہ نہ گرتی تو یہ گاڑی اس کو ہٹ کرتی اور یہ مر جاتی. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو لائف میں گراتے ہیں نا تو یہ بچانے کے لیے ہوتا ہے, شاید یا تو جہنم کی آگ سے یا آنے والی آفت اور مصیبت. یار ہمارا تو یہ ویسٹرن کانسیپٹ بھی ہے نا کہ جب تک آپ کسی اپنے آپ کو, وہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو خود چیلنج کریں, گیٹ یور سیلف آؤٹ آف یور کمفرٹ زون, تاکہ آپ کی دیٹس وین دا لرننگ ہیپنس. تو جو بھی مصیبتیں پریشانی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں وہ ہمارے خیر, ہماری اس میں سے کوئی نہ کوئی لرننگ ہوتی ہی ہے. اور اسے بھی میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اس کائنات میں صرف ایک ہی شخص مصیبت سے نکال سکتا ہے, وہ آپ خود ہیں. اللہ کے بعد وہ ڈیوڈ گاگنز ہے نا, the toughest man on the planet. تو وہ کیا بات ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑا کریزی بندہ ہے, نہیں بڑا یس ہیٹس آف ٹو ہز ول پاور. یہ کہ اس کی ٹاکس پہ گالیاں بڑی ہیں, جو گالیاں بڑی ہیں اور سب کچھ ہے, اس کو بیچ میں سے نکال دے باقی ٹھیک ہے. اور ڈیوڈ گاگنز دوست کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہ رہا تھا, تو اس نے مجھے نا کہا کہ پل اپس کر, تو کہتے ہیں میں نے اپنی میکسیمم زور لگا کے نا 10 پل اپس کیے. تو جب میں نیچے ہوتا ہے اس نے کہا کہ ریسٹ کرو 10 سیکنڈس کا, دوبارہ چڑھو. تو کہتے ہیں مجھ سے 3 یا 4 مشکل سے لگے. اس نے کہا ریسٹ کرو 10 سیکنڈ کا, پھر کرو. اس نے کہتے ہیں مجھے ایک مشکل سے نکلا. ڈیوڈ گاگنز نے کہا آج ہم نے 100 پل اپس کرنے ہیں یہاں پہ. کہتے ہیں نہیں پاسبل نہیں ہے. کہتے ہیں آئی ایم اسٹیئنگ ہیئر, تو بھی یہیں پہ, جب تک تو 100 پل اپس نہیں کرے گا نا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے.
اور کہتے ہیں میں 10 سیکنڈ کی ریسٹ کے بعد ایک کرتا اور کرتے یہ کہتے ہیں جو ہمارے مسلز ہیں نا یہ ہیبٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں مشقت کی. اور کہتے ہیں I did those 100 pull-ups on that day at very same time, ایک ہی کر کے. بس کیا کرنا کیا تھا کہ تو بھی یہیں پہ اور میں بھی یہیں پہ ہوں, یہ کر کے جانا ہے. اور وہ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ جس میں ایک 12 سال کا لڑکا تھا اور 15 سال کا بھائی تھا, یہ دونوں بھائی تھے آپس میں, وہ جا رہے تھے. تو جو 12 سال والا بھائی ہے نا وہ کنویں میں گر گیا. اب 15 سال والے نے شاؤٹ کیا اینڈ دے ور ٹریولنگ, دے ور آل الون. تو وہ 15 سال والے نے نا اس کو وہ نا بالٹی ڈال کے اس کو نکالا. آگے گئے تو وہ ایک بچہ گیلا تھا, انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ کہتا میں کنویں میں گر گیا تھا. تو پھر نکلے کس طرح سے؟ کہتے ہیں میرے جو 15 سال والا بھائی ہے مجھے نکالا. کہتے ہیں امپاسبل ہے, یہ 15 سال کا لڑکا تجھے نکالے گا, تم تقریباً سیم ہائٹ سیم فزیک کی ہو, تمہیں کیسے نکالے گا؟ اور پول کر کے وہ بھی اتنی مشکل سے. تو بابا جی بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اسے نکالا ہوگا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں نہیں نکالوں گا تو پھر کوئی اور نہیں نکال سکے میرے بھائی کو. جب یقین آ جانا کہ میں نے ہی نکلنا ہے اس سے اور اس مصیبت سے, اور کوئی میری آنکھیں انگلی پکڑ کے نہیں جائے گا, اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تو پھر آپ نکل سکتے ہیں.